ناظرین، آج ہم آپ کو عالمی شہرت یافتہ ملک مصر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ قدیم اور پر اسرار داستان رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کی تاریخ 4000 قبل مسیح سے بھی پہلے کی ہے۔ دنیا کا قدیم ترین ڈریس ہو یا پھر روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء، جن میں کنگھی اور ٹوتھ برش مصر کے رہنے والوں کی ایجادات ہیں۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور مہینوں میں کتنے دن ہوتے ہیں، مصر کے باشندوں نے اس دنیا کو بتایا ہے۔ مصر ایک قدیم ملک ہے جس کا پورا نام عرب جمہوری مصر ہے۔ اس ملک کے ایک طرف افریقہ اور دوسری طرف ایشیا واقع ہے، اس لیے مصر کو ایشیا اور افریقہ کے درمیان پل بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کا کل رقبہ 10,10,450 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے، مگر آبادی 9,47,97,740 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے اور اس ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سرخ، سفید اور کالے رنگ سے اس ملک کا پرچم بنا ہوا ہے۔ اس پرچم کے درمیان ایگل موجود ہے جو قومی پرندہ اور جرأت کا نشان بھی ہے۔ مصر کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اہرام مصر اور دریائے نیل کے متعلق تو سبھی نے سنا ہی ہوگا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے موجود ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ اس دور میں یہ لوگ جانوروں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے خداؤں کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ان سب میں سے بڑا خدا را تھا اور یہ سورج کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ مصر کی تاریخ کے مطابق 4000 قبل مسیح میں بادشاہ قارون نے چھوٹی بڑی ریاستوں کو فتح کر کے قبضہ کر لیا۔ اس طرح تمام ریاستیں ایک ہی حکومت میں شامل ہو گئیں۔ اس طرح مصر پر فرعونوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ فرعون نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ فرعون شاہی خاندان کے ان افراد کو کہا جاتا ہے جو حکومت پر فائز ہوتے، یعنی بادشاہ کو۔ ان فرعونوں نے مصر اور 7 شامل علاقوں پر حکومت کی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ فرعونوں کا خیال تھا کہ ایک وقت ایسا دوبارہ آئے گا جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر اس ملک پر حکومت کریں گے۔ اسی وجہ سے فرعونوں نے اہرام مصر تعمیر کروائے۔ ان اہراموں میں اپنی لاشوں کو رکھنے کے لیے خفیہ کمرے بھی بنوائے۔ جب یہ مر جاتے تو ان کی لاشوں کو ممی بنا لیا جاتا۔ ان کے جسموں سے دل کے علاوہ تمام چیزیں نکال لی جاتی اور ان کو 1.5 کلومیٹر لمبی کپڑے کی پٹی سے لپیٹ کر کمروں میں رکھ دیا جاتا۔ قارونوں کی طرف سے پہلا اہرام 2600 قبل مسیح میں بنوایا گیا۔ اس کے بعد گیزا کا اہرام بھی تعمیر کروایا گیا، جسے بنانے میں 26 سال کا عرصہ لگا۔ اس میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ چونے اور پتھروں کا استعمال ہوا۔ اس کی تعمیر میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ مزدوروں نے کام کیا۔ اس اہرام کی تعمیر کروانے والے فرعونوں کا نام خوفو تھا، یعنی وہ اپنی قبر خود تیار کروانا چاہتا تھا۔ انہوں نے دور دراز کے علاقوں تک حملے کر کے اپنی سلطنت قائم کر لی اور یہاں ان کے غرور اور تکبر کی وجہ بنا۔ اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے فرعونوں پر انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت مصر میں فرعون خاندان کے 3رے فرعون کا دور تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی فرعون کے گھر ان کی پرورش کا انتظام فرمایا، جو اس کی جان کا دشمن تھا۔ اس فرعون نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور یہی بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر گئے اور فرعون وہاں سے گزرنے لگا تو اللہ کے حکم سے راستہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب کر غرق ہو گئے اور فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کے پاس چلا گیا، جسے الیگزینڈر نے دوبارہ فتح کر لیا اور مکرومیوں کا حصہ بنا دیا۔ اس بادشاہ کا نام سکندر اعظم تھا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد آخری حکمران کلوپیترا کو کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت ملکہ کی خوبصورتی کے چرتے پوری دنیا میں عام تھے۔ کلوپیترا کی کہانیاں آج بھی فلم انڈسٹری میں بتائی جاتی ہیں۔ کلوپیترا اس وقت دنیا کی سب سے حسین ترین ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے اپنے حسن کے جادو سے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں دھو ڈالا اور ان کی سلطنتوں کو بھی فتح کیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت
نے اس ملکہ کو اتنا حسن سے نوازا تھا کہ ہر حکمران کی یہ خواہش ہوتی تھی وہ اس کی بیوی بنے، لیکن وہ اسی حسن کی قیمت وصول کرتے کرتے نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی اور ایک ناقابل فراموش داستان بن گئی۔ اس کے بعد مصر میں سلطنت روم کا آغاز ہو گیا اور 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا۔ 986 میں فاطمی دور حکومت میں قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1750 عیسوی میں ترکی مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس کو ایک صوبے کی سلطنت کا درجہ دیا گیا اور مصر سب سے زیادہ عثمانیوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اس ملک پر محمد علی پاشا نے حکومت کی، جو عثمانیہ حکومت کے ایک سپہ سالار تھے۔ 1922 میں اسی خاندان نے حکومت برطانیہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد ملک ہے۔ اعلان کے بعد انقلابیوں نے زور پکڑا اور بہت ساری تحریکیں چلائیں۔ 30 جون 1992 کو انقلابیوں کی محنت رنگ لائی اور اگلے ہی سال مصر ایک عرب جمہوری مصر کے نام سے وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل کے ساتھ حالات خراب ہو گئے اور کئی دفعہ ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی۔ 2013 میں صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور مصری جرنیل عبد الفاتح مصری صدارت کے عہدے پر بیٹھ گئے اور مصطفیٰ کمال برائے نام کے ہی وزیر اعظم رہ گئے۔ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف مصر کو جنگی اور مالی تعاون بھی پیش کیا۔ 20,000 سے زائد پاکستانی اب بھی مصر میں رہ رہے ہیں۔ دریائے نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا تھا، لیکن اب ایمیزون دریا کے بعد دریائے نیل کو دنیا کا دوسرا بڑا دریا مانا جاتا ہے۔ مصر آج بھی دنیا میں کھجور فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، انجیر کی پیداوار سے دوسرا بڑا ملک ہے، اسٹرابیری کی پیداوار سے چوتھا بڑا ملک ہے، بھینسوں کے دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے اور پیاز بینگن پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ گندم، مکئی، گنا، فروٹ، سبزیاں اور چاول وہاں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا کاشت ہے۔ اس ملک میں ہر سال 1 کروڑ سے زائد سیاح آتے ہیں، جس سے اس ملک کو 20 کروڑ سے زائد کی آمدن اور 20% لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ زراعت کے شعبوں کے لحاظ سے کیمیکل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل مصر کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ کروڈ آئل اور قدرتی گیس سے مصر اچھی خاصی رقم کما رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ریسرچنگ ویڈیو۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔